قربان جائیں۔ نوجوانوں ذرا غور کرنا، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ عرب کی کواری لڑکیاں بڑی حیا والی ہوتی تھیں، لیکن اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی بڑھ کر حیا والے تھے۔ یہ ہمارے بچے مذاق میں ہمیں کئی دفعہ کہتے ہیں شادی کرا دو، شوگل میں کہہ دیتے، ابا کو کہہ دیتے ہیں، ابا کو منہ پہ آگے کہہ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ بڑا بھائی مصیبت بن گیا، یہ ہٹے گا تمہاری باری آئے گی۔ آپ کچھ ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ ایسے انداز آپ اختیار کر رہے ہیں جو وزادار لوگ کرتے نہیں۔ شرم و حیا سے وہ چیزیں ٹھل جاتی ہیں، جو باتیں ہمارے بچوں کی زبانوں پر بے باکی کے ساتھ آنے لگی ہیں۔ یہ جو ہمارے لڑکے بن سنور کے نکلتے ہیں، یہ جو میک اپ کا خرچہ لڑکیوں کے برابر لڑکوں کا ہوتا جا رہا ہے، یہ جو لڑکے بھی رات کو چہرے پر کریم لگا کر کے سوتے ہیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ مقاصد کیا ہے؟ بتا سکتے ہیں؟ یعنی بچے بھی بغیر شیمپو کے بال نہیں دھوتے، مثلاً کیا کرنا ہے آپ نے اس کا؟ بڑی بڑی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ آپ نے رکھی ہوئی ہیں، مقصد کیا ہے؟ یہ جو ہمارے بچے بن سنور کے نکل رہے ہیں تو کیا دعوت دے رہے ہیں سوسائٹی کو؟ شارٹ نکرے پہن کے جو نکلے ہوئے ہیں، اوریاں لباس پہن کے نکلے ہوئے ہیں۔ اقبال نے کہا تھا دیار مشرق حوث میں غلطاں، شباب اوریاں شراب اسیاں، جسے بھی دیکھو غری کے اسیاں، ہم ایسی تہذیب کیا کریں گے؟ شباب اوریاں، تم نے اپنی جوانی ننگی کر ڈالی ہے ساری، معاذ اللہ۔ کن مقاصد کے لیے؟ میں وہ اعداد و شمار بتا نہیں سکتا۔ ہمارے ہاں گند سستا ہو گیا ہے، لوگوں نے گناہ تک پہنچنا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں گندگی دروازے پہ اور گند موبائل میں، کیسے بچائیں ان بچوں کو؟ کیا کریں؟ کلیجے پھٹتے، کبھی باتیں سوچتے ہیں تو سوچتے ہیں آنے والی نسل کو کہاں لے جائیں، کہاں چھپائیں، کیا ایسا کریں کہ یہ بچ جائیں۔ خدا را قربان جائیں حضرت عثمان غنی پر۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی نا بڑے مالدار تھے۔ مال آتا ہے تو لوگ عیاش نہیں ہو جاتے، مال آتا ہے تو لوگوں کی خواہشات بہت بڑھ نہیں جاتی۔ بڑے مالدار تھے، مالدار بھی تھے اور سونے بھی بڑے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں میں نے زندگی میں اتنا سونا بندہ نہیں دیکھا جتنے حضرت عثمان غنی خوبصورت تھے، پیسہ بھی حسن بھی۔ لیکن فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی سب سے بڑھ کر اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے، اور سب سے بڑھ کر صلہ رحمی کرنے والے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے والے، حیا والے، شرم والے، پاکیزگی والے۔ آپ کا ذہن ہے، آپ صبح اٹھتے ہی ذہن بنا لیں کہ میں نے آج اتنا سبق پڑھنا ہے، آج اتنی تفسیر دیکھنی ہے، اتنی عبادت کرنی ہے، فلانی نعت میں نے دیکھنی ہے، فلاں خیر کا کام کرنا ہے، فلاں آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے۔ صبح ذہن بنا لیں، آپ کا ذہن وہی کام کرنے لگے گا۔ لیکن اگر صبح اٹھتے ہی ذہن میں گندگی ہے، رات کو سوتے ہی معاذ اللہ ذہن میں وسوسے ہیں، تو پھر سارا دن وہی چکی چلے گی، وہی انداز رہے گا۔ تھوڑا سا آپ کو اس کی نگرانی کرنی ہے، تھوڑا سا۔ فحاشی، عریانی یہ تیزی سے پھیل رہی ہے، تیزی سے گندگی لوگ کشید کر کے لاتے ہیں۔ اور حیا کا مطلب صرف اتنا ہی نہیں ہے آپ زنا اور بدکاری سے بچیں، آپ اپنی زبان کو بھی حیا والا بنائیں۔ کوئی کچا کمزور جملہ، گندی بات، گالی کبھی بھی زبان پہ نہ آئے، آپ کا انداز حیا والا ہو، بے باک ہو جانا، بے باک بولنا۔ میں باریکی سے اس بات کو سمجھتا ہوں، اور میں آپ کو بہت ساری بزرگوں کے ارشادات کا نچوڑ عرض کرنے لگا ہوں۔ آپ اپنا ذہن صاف کر لیں، آپ کے بہت سارے کام ویسے صحیح ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر زیادہ اجر نیتوں اور ارادوں پہ ملتا ہے۔ آپ کے جو اندر کی پاکیزگی ہے وہ بہت سارا فضل لاتی ہے اللہ کا، اور اگر دل ہی نہ پاک ہو، ذہن ہی نہ پاک ہو، تو وہ خیر کی چیزیں کس طرح کر کے داخل ہوں گی؟ نوجوان میری بات پر توجہ کریں۔ فرمایا وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی والذین ہم لفروجہم
حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، دو چیزیں انسان اپنی سنبھال لینا، ایک پیٹ اور ایک شرمگاہ، تو فرماتے تھے ولایت اس کے بڑی قریب آ جاتی۔ ہم نہ ان لذات میں الجھ جاتے ہیں۔ سیانے سیانے بندے، روٹی کمر سیدھی کرنے کے لیے کھانی چاہیے، زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھانی چاہیے۔ یہ زبان کا ذائقہ لگ جائے یہ کہیں کا نہیں چھوڑتا انسان۔ اپنی شرمگاہ کی جو لوگ حفاظت کر لیتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا گناہ کرنے سے بھی بندہ کافر نہیں ہوتا، بندہ کفر کرنے سے کافر ہوتا ہے۔ گناہ بڑے سے بڑا کرنے والا بھی گناہ گار ہے، کافر نہیں۔ لیکن بعض گناہ ایسے ہیں جو جس وقت بندہ کر رہا ہوتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ جب کوئی چور چوری کرتا ہے تو اس وقت مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی زانی زنا کرتا ہے تو تب وہ مومن نہیں ہوتا۔ اتنی دیر کے لیے اس کے دل سے ایمان نکال لیا جاتا ہے۔ کفل کا ایک واقعہ ترمذی میں ملتا ہے۔ ایک شخص کفل نام کا تھا بنی اسرائیل میں، ایک عورت مجبور تھی، اس کے بچے بھوکے تھے، تو کفل نے اسے مائل کر لیا کہ تو میرے ساتھ گناہ کرے گی تو پھر میں تیرے بچوں کی روٹی تجھے دوں گا۔ تو وہ عورت پہلے تو بیچاری نہ مانی، لیکن بچوں کی بھوک دیکھ کے مجبور ہو گئی۔ جب کفل کے قریب گئی نا وہ عورت، اس نے دروازے سارے بند کر لیے۔ ترمذی شریف میں اس کا واقعہ موجود ہے۔ چاروں جانب سے بند ہو گیا سارا کچھ، لیکن جب وہ کفل کہتا ہے میں اس بی بی کے پاس جانے لگا تو عورت کا وجود کانپتا تھا۔ جس بندے کو گناہ کی طرف جاتے اس کی طبیعت میں ہیجان پیدا ہو تو معنی یہ ہے کہ ابھی ذہن پورا غلیظ نہیں ہوا، ابھی طبیعت پوری گندی نہیں ہوئی، ابھی ایمان کی بہت ساری قسمیں موجود ہیں، عورت کا وجود کانپتا ہے۔ تو کفل کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا کہ سارے دروازے بند ہیں، ڈرتی کیوں ہے؟ تو کہنے لگی ڈرتی اس لیے ہوں کہ سارے دروازے بند نہیں ہوتے، ایک دروازہ کھلا ہے اور وہ دروازہ رب قدیر کا دروازہ ہے، اسے کیسے بند کیا جا سکتا ہے؟ تو کہتے ہیں جب اس نے یہ لفظ کہے تو مجھ پر بھی بات کا اثر ہوا، مجھ پر۔ تو میں نے کہا کہ اگر تو عورت ہو کے رب سے اتنا ڈرتی ہے تو مجھے تو اس نے مرد بنایا ہے، تو مرد تو ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے آپ پر کنٹرول کر سکے۔ تو اب نہ معاملہ آگے جائے گا، اب یہاں بات رکے گی نہیں، جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ عورت گئی، اس نے توبہ کی کفل نے، اور رات رو کے کہنے لگا مالک آج میں نے توبہ کی ہے تو میرے اوپر مہربانی کرنا، میری توبہ ٹوٹنے نہ پائے۔ رات اس نے توبہ کی، رات ہی انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو پتا تھا بڑا بے حیا ہے، بد کردار ہے، گناہ گار ہے، شاید لوگ اس کا چہرہ دیکھنے بھی نہ جاتے، پر مالک کریم ہے نا۔ حضور فرماتے ہیں سویرے اس کے دروازے پہ لکھ دیا اللہ نے، لوگوں رب نے کفل کے سارے گناہ معاف کر دیے ہیں، اس کے دروازے پہ لکھ دیا گیا۔ جب آپ اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اللہ پھر اسباب بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اپنی شرمگاہ کی، اپنی نظر کی آپ خوب حفاظت کریں۔ اور میں آپ کو ایک بات عرض کروں، ایک بندے کے باحیا ہو جانے سے نا، ایک بندے کے ٹھیک ہو جانے سے اس کے دائیں بائیں بے شمار لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کی نیکی کا اثر آپ کے دوستوں پہ پڑتا ہے، نہ چاہتے ہوئے۔ اور ایک بندے کے بگڑ جانے سے اس کے دائیں بائیں بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں، بہت سارے لوگ بگڑ جاتے ہیں۔ آپ اگر اپنے لب و لہجے پر یہ پابندی لگا سکیں اور اپنے آپ کو اگر آپ سنبھال سکیں تو پھر یاد رکھیے گا بڑی ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے الا علی ازواجہم، مگر یہ کہ اپنی بیویوں پر، او ما ملکت ایمانہم، یا اپنی شرعی باندیوں پر۔ اس زمانے میں جو لونڈی خریدی جاتی تھی اس سے بھی وطی کرنا جائز تھا، اگرچہ اب لونڈیاں موجود نہیں ہیں تو یہ فعل بھی موجود نہیں، سوائے اپنی بیویوں پر یا شرعی باندیوں پر۔
फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, फरमाया जो ये काम करे उस पर कोई मलामत नहीं है। अपनी बीवी के पास शरई तरीके से जाए या बांदी के पास जाए। फमन इब्तगा वरा ज़ालिका, और जो आदमी इसके बाद इस हद से बढ़े, इसके सिवा कुछ और करे जो बंदा, फरमाया फ़उलाइका हुमुल आदून, ये लोग हद से बढ़ने वाले हैं। जो लौंडियों और बांदियों के अलावा, अपनी बीवियों के अलावा किसी और जगह गंदगी करें, ये हद से बढ़ने वाले, हदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं। फिर इरशाद फरमाया वल्लज़ीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो जो अपनी अमानतों और अपने वादों की रियायत करते हैं, अमानतें अदा करते हैं, वादे पूरे करते हैं। और वो लोग जो अपनी नमाजों की हिफाजत करने वाले हैं, जिनमें ये खूबियाँ आ गई। मेरा रब फरमाता है नमाज में खुशू वुज़ू हासिल हो गया, फजूलियात से बच गए, ज़कात अदा करने वाले बन गए, शर्मगाह की हिफाजत करने वाले बन गए, अमानतें अहद पूरे करने वाले बन गए, अपनी नमाजों के मुहाफिज हो गए। अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाएं। मालिक फरमाते हैं उलाइका हुमुल वारिसून, यही लोग तो वारिस हैं। या अल्लाह किस चीज़ के? फरमाया अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, ये लोग जन्नत के वारिस हैं, ये जन्नत के वारिस हैं ये लोग। हुम फीहा खालिदून, और फिरदौस से, जन्नत से निकाले नहीं जाएंगे, हमेशा ही जन्नत में रहेंगे। ये आयात अल्लाह का मुतालबा भी है, ये आयात सहाबा, अहले बैत, औलिया अल्लाह, उन तमाम की सीरत का अक्स भी है। और सबसे बढ़कर सैयदा आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं यही तो आयात हैं जिन्हें अच्छी तरह समझ लोगे तो तुम्हें मदीने वाले के अखलाक भी समझ में आ जाएगा, हुजूर के अखलाक भी तुम्हें समझ में आए। बड़े गौर के साथ सूरह मोमिनून की इन इब्तिदाई आयात पर गौर करना चाहिए। रब फरमाता है कद अफ़लहल मोमिनून, तहकीक मोमिन कामयाब हो गए। कौन से मोमिन? अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, वो जो अपनी नमाजों में गिड़गिड़ाने वाले हैं, खुशू के साथ, आजिज़ी के साथ, इनकिसारी के साथ, ज़ौक़ के साथ नमाज पढ़ने वाले हैं। देखिए कुरान ने ये नहीं कहा शुरू में ही कि वो लोग अपनी नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं, बल्कि फरमाया वो नमाजों में आजिज़ी करते हैं, वो नमाज में खुशू करते हैं, वुज़ू करते हैं। नमाज हम भी पढ़ते हैं, ढेर सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है कि मेरा नमाज में दिल ही नहीं लगता। पहली बात तो ये है कि दिल ना भी लगे तो नमाज फिर भी पढ़नी है, और दूसरी बात ये कि दिल लगाने को भी तो कुछ इंसान के पास चीज़ें होनी चाहिए ना, कोई ज़रूरियात होती हैं। सबसे पहली बात ये कि मसला नमाज का नहीं, मसला अहमियत का है। आपने अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात की, रब करीम के जलालत की जितनी ज़्यादा अहमियत अपने दिल में महसूस कर ली, उतना ही नमाज की तरफ तवज्जो आपकी बढ़ जाएगी। आप सादी सी मिसाल है, गौर कर लें। जितना आप अपने उस्ताद को प्रोटोकॉल देते हैं, जितनी इज्जत करते हैं, उतना ही वक्त पे आप उनके पास पहुंच भी जाते हैं। अगर आपके दिल में अहमियत नहीं है तो आप टाल देंगे, और जिस उस्ताद की अहमियत है उसके फ़ोन की घंटी बजते ही फ़ोन भी उठाया जाएगा, और बात पूरी मुकम्मल भी नहीं होगी तो कहा जाएगा जैसे आप कहेंगे, और जो वक्त वो देंगे उनसे 10 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश भी की जाएगी। बस समझ लें दिल लगने ना लगने का मसला नहीं, अहमियत का मसला है। आप जितनी अपने मालिक की बारगाह की अहमियत समझ लेंगे, उतना ही वक्त पे मस्जिद आएंगे, उतना ही शौक से नमाज पढ़ेंगे। दूसरी बात, नमाज के तर्जुमे पे गौर करें। आप यकीन करें अगर नमाज का तर्जुमा हमें आ जाए ना, तो हमें तो यूँ लगे कि हम तो अपने मालिक की बारगाह में अर्ज़ो मारूज़ करने हाजिर हुए। ये सूरह फातिहा ही देख लें आप। हुजूर फरमाते हैं, रब फरमाता है सूरत फातिहा आधी मेरी है आधी मेरे बंदे की है। जब उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जब यहाँ तक वो लफ्ज़ कहता है तो ये हिस्सा मेरा था। उसने अपने रब की तारीफ़ की, और जब कहा ना उसने इहदिनस सिरातल मुस्तकीम,
اب بندے نے التجائیں شروع کر دی. اس نے کہا کہ مالک بھی تو ہے, رحمان بھی تو ہے, رحیم بھی تو ہے, عبادت بھی تیری کرتے ہیں تو مدد بھی تو تجھی سے مانگنی ہے نا. اب مہربانی فرمانا اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم, ان لوگوں کا راستہ دکھانا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کے راستے پہ نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا, جو گمراہ ہو گئے ان کے راستے. تو نماز میں جب ترجمے پر آپ کا غور ہوتا ہے تو آپ کا تو دل خود بخود لگ جاتا ہے, شوق بڑھ جاتا ہے آپ کا. تو اتنی چیزیں ہم زندگی میں یاد کرتے ہیں, تو اگر ترجمہ بھی نماز کا یاد کر لیں اور پھر شوق سے پڑھیں تو آپ یقین کریں طبیعت کھینچی چلی آئے گی. ہمارے یہاں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں پر بڑی لاپرواہی سے پڑھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی بال سہلاتے ہیں. وہ میں نے دیکھا ہے سجدے جا رہے ہیں تو سیانے سیانے بندے کبھی کپڑے کو چھیڑ رہے ہیں, کبھی جگہ کو چھیڑ رہے ہیں. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں, رکوع سے اٹھے تو اوپر دیکھنا شروع کر دیا, کیا حال ہے ان کا. اور پھر حضور نے ایک موقع پر تو سختی فرمائی, فرمایا جو نماز پڑھتے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھاتا ہے وہ باز آ جائے, ورنہ ایسا نہ ہو کہ رب اس کی آنکھیں ہی چھین لے. باز آ جائے اس کام سے. خشوع کے ساتھ نماز پڑھے, عاجزی کے ساتھ نماز پڑھے, اس کا دل لگا ہوا ہو نماز کے اندر. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ بیٹے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو, کیونکہ فرمایا نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنا یہ بندے کو ہلاک کر دیتا ہے. ہلاکت ہے اس میں اگر تم نے ادھر ادھر توجہ ہوگی. نماز تم مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہو اور تم دیکھ ادھر ادھر رہے ہو. تو ایک تو نماز عاجزی کے ساتھ. پھر فرمایا والذین ہم عن اللغو معرضون, وہ لوگ جو فضول باتوں سے, لغویات سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں, فضولیات سے. ہمارے ہاں نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بلا وجہ ان چیزوں میں دلچسپی لیتے ہیں جو ان کے مطلب کی نہیں ہے. ان کے مطلب کی مطلب آپ کسی سے ملنے کہتے ہیں کیا حال ہے, ٹھیک ہے جی. بچوں کا کیا حال ہے, ٹھیک ہے. بچے کتنے ہیں؟ تو بھئی آپ کو جب پتہ ہی نہیں تھا کتنے ہیں تو حال کیوں پوچھا آپ نے؟ آپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کا بڑا بھائی کیا کرتا ہے, چھوٹا بھائی کیا کرتا ہے, ابا جی کیا کرتے ہیں؟ بھئی آپ کے مطلب کی بات نہیں. آپ مطلب کی مقصد کی بات کریں, بے مقصد باتوں میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اپنا ادارہ میں چلاتا ہوں, اپنا گھر آپ چلاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی آپ کرتے ہیں. آپ کو زیادہ بہتر پتہ ہے کہ آپ اپنا گھر کیسے چلا رہے ہیں. مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے کہ میں مدرسہ مسجد, مجھے زیادہ بہتر پتہ ہے اس کے اندر کون سی اصطلاح کس طرح کرنی ہے, یہ مجھ سے زیادہ بہتر کوئی بندہ جانتا نہیں. اب ہم کیا کرتے ہیں, جب ہم دوسرے کے کام میں مداخلت کرتے ہیں تو دو نقصان ہوتے ہیں. ایک تو اس کے ساتھ ہمارا رائے کا اختلاف ہو جاتا ہے, اور دوسرا ہمارے اپنے بہت سارے کام رہ جاتے ہیں کیونکہ ہماری توجہ ہی دوسرے کی جانب تھی, اپنے بڑے سارے کام رہ جاتے ہیں. اس لیے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن میں بلا وجہ کوئی مقصد نہیں. ہم پرانے لوگوں سے باتیں سنا کرتے تھے, ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جیڑے پنڈ جانا نہیں, جیڑے پنڈ جانا نہیں ہوتا راہ پوچھنے دی کی. لغویات میں نہ الجھے, فضولیات میں نہ الجھے, یعنی ٹو میں رہنا, ٹو میں. آپ یقین کریں میں نے پرسنلی طور پہ اس چیز کو محسوس کیا ہے کہ ہمارے بہت سارے اہم حقوق صرف اس لیے مس ہوتے ہیں کہ ہماری اپنے سے زیادہ توجہ سامنے والے پہ ہوتی, سامنے والے. میں نے دیکھا بڑے بڑے عجیب سوال اور بڑے بڑے انوکھے سوال, مطلب یہ کہ اتنی لمبی چوڑی, اور لوگوں کو بڑا پتہ ہوتا ہے یہ فلاں آدمی جو ہے اس کے بچے کتنے ہیں, وہ بیاہ کہاں پہ ہیں, کس کس علاقے میں ان کی شادیاں ہوئی ہیں. اتنی تفصیلات کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم سے تو ہمارے بارے میں پوچھا جائے گا, تو ہمیں اپنا معاملہ بڑا صاف ستھرا. دیکھیں کیا سونی بات کی مدینے والے رسول نے, قربان جائیں حضور کے جملوں پر.
ایک شخص نے پوچھا حضور سونا اسلام کون سا ہے، خوبصورت مسلمان کون ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خوبصورت مسلمان ہے جو بات اس کے مقصد کی نہیں، بے معنی ہے وہ بات وہ چھوڑ دے، بے مقصد باتوں سے الجھنا جو بندہ چھوڑ دے وہ مسلمان بڑا سونا مسلمان ہے۔ ہم کمزور اس لیے ہوتے ہیں کہ ہماری توجہ زیادہ دوسروں کی باتوں پر پڑتی ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نہ فراخ دلی سے بانٹتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مجبور ہو کر ہم دیتے ہیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے والا کچھ زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے اور ہمارے پاس بھی وسعت نہیں ہوتی، لیکن زیادہ اجر اسی بندے کو ملتا ہے جو تھوڑی تکلیف برداشت کرے اور سامنے والے کی تکلیف کو دور کرے۔ مدینہ منورہ میں نا قحط پڑ گیا تھا، غلہ نہیں ملتا تھا، تو قحط کے زمانے میں لوگ نا پھر چیزوں کو مہنگا کر کے بیچتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طرف چینی کی لائنیں لگی ہوتی ہیں، دوسری دفعہ چھاپا پڑتا ہے، پورے کے پورے گودام بھرے ہوئے نکل آتے ہیں، لوگ مصنوعی قلت پیدا کر دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں قحط پڑ گیا تھا، گندم کا دانہ اس طرح ہو گیا تھا جس طرح سونا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا بہت سارے اونٹ غلے کے بھرے ہوئے مصر سے آئے، اور لگتا یوں ہے کہ وہ شخص آپ ہی کو غلہ دیتا تھا، کسی اور کو دیتا بھی نہیں تھا، جو اونٹ بھر کے اس نے لیے۔ تو مدینہ منورہ کے اندر جب وہ مال پہنچا نا، آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساری تجارت بندوں سے نہیں کرنی چاہیے، کچھ اللہ سے بھی کرنی چاہیے۔ رب سے جو بندہ تجارت کرتا ہے وہ بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ وہ غلے سے بھرے ہوئے اونٹ آپ کے پہنچ گئے تو تاجر آئے، انہوں نے آگے کہا عثمان ہم کھول کے نہیں دیکھتے کہ اندر مٹی ہے کہ سونا ہے، اور یہ بھی نہیں پوچھتے آپ نے کتنے کا خریدا ہے، آپ کی زبان پر اعتبار ہے، آپ نے جتنے کا مال لیا ہے نا ہم ڈبل دیتے ہیں، آپ ہمیں دے دیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں مجھے زیادہ نفع ملتا ہے۔ انہوں نے کہا 2 گنا، فرمایا نہیں زیادہ ملتا ہے، کہا 3 گنا، فرمایا زیادہ ملتا ہے۔ وہ کہنے لگے اس سے زیادہ تو کوئی تاجر ہے ہی نہیں جو زیادہ دے، فرمایا بس مجھے ملتا ہے نا۔ کتنا ملتا ہے؟ فرمانے لگے لگتا ہے کہ اگر وہ تاجر زیادہ کرم نوازی کرے تو 700 گنا تو دے گا ہی، اور باقی کریم ہے۔ انہوں نے کہا جی نہیں اتنا نہیں ہم دے سکتے، پھر آپ بیچ لیں۔ یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی۔ لوگ چلے گئے تو حضرت عثمان غنی مال اٹھا کے مسجد کے دروازے پہ لے گئے، جا کے کہنے لگے اے عمر اعلان کر دیں جس غریب کو گندم کی ضرورت ہے، آسانی کے دور میں نہیں دقت کے دور میں، جب لوگوں کو مل نہیں رہی چیز، جس کو ضرورت ہے وہ آئے اور آ کے لے جائے۔ جب جناب عثمان غنی کے اس غلے کا اعلان ہوا تو تاجروں کو اب مسئلہ سمجھ میں آیا کہ یہ 700 گنا کو بندہ نہیں دے رہا، یہ رب کریم عطا فرما رہا ہے۔ میرے عزیز کچھ سودے رب کے ساتھ بھی کریں۔ اگر کوئی بڑا ضرورت مند دروازے پہ آ جائے نا